للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی بادی ہدہ، شفیع بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ اس مصروف ترین دور میں جہاں انسان کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے 24 گھنٹے کا وقت کافی نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمایا کہ کچھ وقت کو فارغ کر اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے بارے میں سنیں، اور انشاءاللہ جس جذبے سے ہم سن رہے ہیں حتی الامکان عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ جمع ہونا اور یہاں پر ہماری یہ گفتگو، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی واقع ہو۔ جو پچھلا دن گزرا وہ آج کے جیسا نہ ہو، آج جیسا گزرا وہ کل نہ ہو، اور یہ تبدیلی اور یہ ارتقاء، یہ ڈیولپمنٹ ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں ہے تو وقت آئے گا، گزر جائے گا، لیکن ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ موجودہ حالات اور ہمارا لائحہ۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، باشندے ہیں، سٹیزن ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے خاطر بہت سی قربانیاں دیں، اور آج اس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں امت مسلمہ موجود ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے جو صورتحال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اگر اس پر سرسری طور پر جائزہ لیں تو تھوڑا ہمیں ماضی کی طرف جانا پڑے گا، پاسٹ کی طرف، تاکہ اس سے ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اب کیا کرنا چاہیے، ہمارا مستقبل کیا ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک ایک عرصے تک یہاں کی جو کچھ تہذیب تھی اس کے مطابق یہاں کے انسان زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد کا مرحلہ مسلمان یہاں پر دو راستوں سے انٹر ہوئے، ایک تجارت کے ذریعے اور دوسرے فتوحات کے ذریعے۔ دونوں نے بھی اپنے وہ خیر اور بھلائی کے اثرات یہاں پر چھوڑے اور یہاں کے ملک کو کئی اعتبار سے ترقی دلوائی۔ اس مرحلے کے بعد انگریز یہاں پر انٹر ہوئے اور انہوں نے اپنی حکمرانی کی۔ ان کی حکمرانی کے دوران یہاں وہ تحریکیں شروع ہوئی جو ملک کو آزادی دلانے کی تحریکیں تھیں، اور اس آزادی کے مومنٹ میں مسلمانان ہند برابر اتنا ہی رول ادا کریں جیسے کہ کوئی دیگر رول ادا کیا۔ ہمارے نوجوان قربانیاں دی، ہمارے علماء اس کاز کے لیے شہید ہوئے، اور پوری امت مسلمہ شانہ بشانہ آزادی کے تحریک میں شامل ہو کر اس ملک کو آزاد کروائے۔ ٹھیک ہے، آزادی کے دوران ایک ایسا مسئلہ ہوا جو ملک تقسیم ہوا، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان تو کبھی بھی اس تقسیم کے فیور میں نہیں تھے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ملک متحد رہے، پرامن رہے، ترقی ہو، ہر اعتبار سے اس کا نام دنیا میں نمایاں ہو۔ لیکن بہرحال ایک حادثہ ہوا، ملک تقسیم ہوا، اور ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ ہند کی، ان کے سامنے یہ بات تھی، چاہے تو وہ یہاں سے منتقل ہو سکتے تھے، مائیگریٹ ہو سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں ہم مریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے مساجد ہیں، ہمارے درسگاہیں ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، ہمارے بزرگان دین یہاں دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ وہ آبادیاں، یہ وہ ملک ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اور سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا نہیں، ہم اس ملک ہی میں رہیں گے
اور ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہیں گے. یہاں کے سٹیزن ایک ایسے سٹیزن رہیں گے جو یہاں کے ڈیولپمنٹ میں اہم رول ادا کریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانان ہند نے بہت میدانوں میں غیر معمولی رول ادا کیا. لیکن اس وقت جب آزادی ہو رہی تھی، لوگ ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے تھے، لاکھوں لوگ مارے گئے، مسلمان بھی اور غیر مسلم. اس طرف سے لاکھوں لوگ جو منتقل ہو رہے تھے وہ شہید ہوئے. تو اس اعتبار سے یہ ملک جب آزادی حاصل کرنے کے بعد امید اور امکان یہ تھے کہ یہاں امن قائم ہوگا، یہاں ڈیولپمنٹ ہوگا، یہاں ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوگی. لیکن کچھ تحریکوں نے، جنہیں تکلیف تھی مسلمان اس ملک میں رہنا، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے مسلمان پورے منتقل ہو جائیں گے، انہیں تکلیف اتنی ہوئی کہ انہوں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے سارے ہندوستان میں فسادات کا سلسلہ شروع کیا. اور بڑی بڑی آبادیوں پہ بڑے بڑے فسادات ہوئے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس کی ایک تاریخ ہے فسادات کی. لیکن ان فسادات سے گزرنے کے باوجود، ان ظلم ستم سے گزرنے کے باوجود، اپنی آبادیوں کو اجاڑنے کے باوجود، ہزاروں اور لاکھوں مسلمان شہید ہونے کے باوجود، جو مسلمان بھی اس ملک میں رہے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے دین سے بھی وابستہ رہا، انہوں نے اپنی تاریخ سے بھی وابستہ رہے، اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کی کہ وہ ایمان اور اسلام کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارے. اور اللہ کے فضل و کرم سے 70 سال کے بعد اگر جائزہ لیا جائے تو بہت اس وقت سے لے کر اب بہت سی آبادیوں میں مسلمانوں کی صورتحال اچھی. فساد اس لیے کرائے جاتے تھے کہ مسلمان ڈپریس ہو جائے، مایوس ہو جائے، مسلمان ان میں ضم ہو جائیں. یہ وہ قوم ہے، ان کی یہ تاریخ ہے، بڑے بڑے مذاہب کو ضم کر دیے. سب سے بڑا مذہب اس دور سے پہلے بدھسٹ، لیکن ان کا وجود ختم ہو گیا. جینسٹ، وہ بالکل برائے نام بہت ہی مائنیوٹ پرسنٹیج رہ گئے اس ملک میں. لیکن امت مسلمہ کی کیفیت یہ رہی کہ یہ 70 سال میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اعتبار سے وہ ڈیولپ ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، لوگ مساجد کو چھوڑ کر، عیدگاہوں کو چھوڑ کر شہر واپس آ گئے تھے. یہاں خود دکن میں پولیس ایکشن کے بعد اب پھر جا کر ان آبادیوں میں دیکھیے، رمضان میں جائیے، عیدوں کے موقع پر جائیے، الحمدللہ عیدگاہیں پھر بھرے ہوئے ہیں. پھر ان آبادیوں میں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان فورس ہے، مسلمان ایک طاقت ہے، مسلمان ایک قوت ہے، مسلمان ایک آبادی ہے. اور یہ جب منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ فسادات سے جہاں مسلمانوں کے بہت سے نقصانات ہوئے، دوسری طرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں مارکیٹ پر اثر پڑ رہا ہے. ہمارے وہ بھائی جو بظاہر عملی طور پر فساد میں میدان میں نہیں ہوتے، وہ کاروبار کرتے غیر مسلم، ان کی تجارت متاثر ہو رہی تھی. خود حیدرآباد میں جب مسلسل فسادات کا سلسلہ جاری تھا 80s میں، مارکیٹ منتقل ہو رہی تھی وجے کی طرف. حیدرآباد کے سرکردہ بزنس مین اس وقت کے چیف منسٹر این ٹی راما راؤ سے مل کر میں مطالبہ کیا، اگر یہ فسادات کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارا بزنس کولیپس ہو جائے گا. اس کے فوری بعد فسادات کنٹرول ہوئے. یہاں پر تو ایک طرف ان کا بھی نقصان ہو رہا تھا، وہ محسوس کر رہے تھے، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان. ہاں مسلمانوں کا زیادہ ہو رہا تھا. تو اب دوسرا منصوبہ یہ بنائیں کہ ایک آدمی کو 50 آدمی مارے بام لنچنگ کے نام پر، اور اس کو اتنا ڈیمورل کرے، اتنا وائرل کرے کہ پوری مسلم آبادی پست ہو گئی. بڑے بڑے فسادات سے مسلمان اتنے ڈیمورل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں تو ہم بھی کچھ کریں گے، ہم بھی اپنی جان کی حفاظت کریں گے، ہم بھی اپنی مال کی حفاظت کریں گے. اپنی آبادیوں سے نکلتے تھے. آج ایک نوجوان کو 50 آدمی مار کر ایسا پوزیشن اس ایسا وائرل کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی آبادیوں میں مسلمان انڈکلیئرڈ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بہت مظلوم ہو گئے، ہم بہت پست ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈیمورل کرنے کا معاملہ ہے. ایسی سچویشن میں امت مسلمہ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ وہ کام نہ کریں